ماتھے پر نشان موجود ہے. آج ویسے مولانا صاحب آنے والے ہیں نا.
رگوں میں جس کی نجاست بھری ہوئی ہو میاں، بھلا وہ نعرہ حیدر پہ کیسے بولے گا؟ اور یہ مصطفیٰ کی بنائی ہوئی کسوٹی ہے، علی کا ذکر حرامی کے پول کھولے گا۔ اور ابو تراب شہ بے نظیر آتے ہیں، ابو تراب شہ بے نظیر آتے ہیں، جہاں میں مظہر رب قدیر آتے ہیں۔ وہ انبیاء ہوں ملائکہ یا ہوں جن و بشر، فقیر خوش ہیں جناب امیر آتے ہیں۔ موجود ہیں اتنے نعرہ حیدری، حق حیدر بہادر، نور کی چادر، فاتحہ خیبر، نبی کا برادر، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، تیرے ماننے والوں کا بھلا، تیرے دشمن پہ صبح شام تورا مغرہ 12 گولیاں 13واں چھڑا، ڈرن 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 منو گے من ڈرو گے ڈن، لعنت۔ آپ سب کو اور سب کے محرومین کو، اس کے صدقے میں میرے محرومین کو، سب کو یہ جشن بہت بہت مبارک۔ آج اس سلسلے کی یہ 8ویں نشست ہے۔ ان 8 دنوں میں قبلہ نے کیا بے بہار جواہر کی سرحد میں ہمیں جو بلایا، محمد و آل محمد کی اور ولایت پڑھائی ہے، وہ اس کا اجر تو وہی دیں جن کی پڑھائی ہے۔ قبلہ کدی انہوں نے بھی لیٹ آن تے سزا دینا، لیٹ آن گے تو پھر آ کے بھی اگے بیٹھن گے، یہ تھا میرا پرانا بچہ۔ ایک تو آپ سب کے یہ گزارش یہ ہے کہ یہیں پہ 15 شعبان کو، دن 15 شعبان کو 5:30 بجے قبلہ رونق کے ممبر ہوں گے۔ میں اپنی منزل ریاستوں کی اور باتوں کی بات نہیں کرتا، کیونکہ ایک جھوٹ ایک غیبت سے میرا سب کچھ جاتا ہے۔ کمرے میں قبلہ سے اجازت لے کے آیا ہوں، میں کہا قبلہ اگر زیادہ آج بول جانا، آج دن ہی ایسا ہے، میں انہوں کمرے جا کے چترول کر لینا، اتنے کچھ نہ کرنا۔ قبلہ نے کہا تھا مطلب تو کو غلط گل کہنے والا، میں غلط کرنے کرنا۔ دوسرا، ہمارے لیے یہ کہ استاد محترم ہے، حلال ہونے پہ ولایت تو پڑی تھی، لیکن معرفت تو جتنا پڑھتے جاؤ اتنی بڑھتی ہے۔ تو کم سے کم اس ہستی سے درس لے کے جب اپنے حضور مالکوں کے سامنے پیش ہوں گے تو کچھ تو آتا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ تو چھوٹا بڑا ہوتا ہے نا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہستی کے متعلق بڑے بڑے سے سوالات شبہات بے وجہ مشہور ہیں۔ آج بتاتا ہوں، اس ہستی کا نخرہ ہم اٹھاتے ہیں۔ اسکول کالج میں تیرا بیٹا فیل ہونا، تیری بیٹی فیل ہونا، تو نقل تک کرانے پہ تیار ہے۔ اس ٹیچر کے تو سارے نخرے اٹھانے کو تیار ہے۔ ہم اپنے استاد سے ولا پڑے، ہم اپنے استاد کے اگر نخرے اٹھاتے ہیں تو تو یہ تو بتانا تیرا لگتا کیا ہے۔ اور 2 کے مابین ہے قبلہ اور بانی، باقی سب نعرے لگا کے نخرے اٹھاتے ہیں۔ میں یہاں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ کم سے کم سال میں 1 عشرہ قبلہ کو آپ تیار کر لو، جہاں جہاں بھی نہیں ہوا، چونکہ ہم نے گھر گھر جا کے یہ مشن دینا ہے۔ 10 مجلسیں 10 گھروں میں کروائیں گے۔ اس لیے اس ہستی کی صحت و سلامتی کے لیے دلوں کی گہرائی سے کہ مولا ہم پہ اس ہستی کا سایہ قائم رکھے، یہ جو ہمیں دیں وہ ہمیں وصول کرنے کی سعادت حاصل ہو، اور جب اپنے مالک کے حضور پیش ہوں
تو اس ہستی کو شرمندہ نہ کر. چونکہ ڈیوٹی میں ان کے بھی یہ استاد بنا کے تو انہوں نے بھیجا ہمارے لیے. نعرہ آج کے دن اسی ہستی کا کسی نے حق غصب کیا تھا. ایک اور بات ہے, وہ کہتے ہیں قیامت والے دن نہ کوئی برکہ ملے گا. قسم خدا کی ہمیں تو اس دنیا میں ملا ہوا ہے. دشمن بھی کہتا ہے علی ولی اللہ والے. ٹھیک, حق کا امام نعرہ حیدری. سب نے مل کے ایک نعرہ لگانا. میں نے صرف اتنا کہنا ہے, حق کلیدہ کھا گئے کتے, حق کلیدہ, 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 حق کلیدہ کھا گئے کتے, حق کلیدہ. نعرہ حیدری. جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں وہ دین فروش, جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں وہ دین فروش, اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں. اور سال میں چھپتی ہیں بدعت کی کتابیں جتنی, اتنا ہم 10 دن میں شیعوں کو پڑھا دیتے ہیں. قبلہ آپ کے روبرو ہیں, مل کے نعرہ نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ باب بلند. مبارک تو کل بھی آپ کو دی تھی, مگر آج اس بات کی مبارک ہے کہ علی نے علی کو اپنے گھر کا قبضہ دے دیا. جی ہوتے نا, سودا ہوتا ہے اور پھر لکھا جاتا ہے کہ قبضہ حوالہ مشتری کر دیا گیا. سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ علی بیک وقت بائیے بھی ہے, مشتری بھی ہے. علی نے کچھ بیچا بھی ہے, علی نے کچھ خریدا بھی ہے. پچھلے محلے والوں جاگ رہے ہو نا سعید بھائی, سردار صاحب, علی نے کچھ خریدا بھی بیچا بھی. شاہد خان, علی نے اپنے آپ کو بیچا, اور یہ پہلا بندہ ہے کائنات میں, جاؤ علم کے چراغ جلا کے ڈھونڈ لو کہ بندہ ہو کے خود کو بیچا, اس کو خریدا. میں نے
غلام عباس نے ربائی پڑھی، اس کو اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا، ظاہر ہے جس نے لکھی اس نے تو لکھا پڑھ دینا ہے، ہاں، لیکن تسلیم شاہ نے بھی جو کچھ کہا ہاشمی وہ بالکل صحیح تھا، ان کی ولادتیں کہاں؟ نہیں، اب یہ دیکھو طارق جاوا، 4 راتیں بنت اسد نے کعبے میں گزاری ہیں، مکے کے کمینے دشمن تھے علی کے، اور نہیں تاریخیں پڑھ کے دیکھو، تاریخیں پڑھ کے دیکھو، ذات واجب کی قسم، جو ہی 16 رجب کو بی بی باہر آئی ہے، باہر جو ہجوم لگا ہوا تھا، ایک دوسرے کو دھکے دے کے اندر جا کے جاگ رہے ہیں، 4 راتیں گزاری، نہ کوئی آلودگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ورنہ ایسا کچھ ہوتا تو وہ تاریخ میری زبان جل جائے جس نے علی کو بے نماز تک لکھا، یعنی اس سے بڑا تاریخ اپنے آپ پر کیا ظلم کر سکتی ہے؟ علی پہ تو ظلم ہو ہی نہیں سکتا، توحید کے بدن پہ کون ظلم کرے گا؟ ہاں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ پر ظلم کرتی ہے۔ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھو کہ جب شام میں خبر پہنچی کہ سجدے میں علی کو ضرب لگی، ہیں اچھا سجدے میں علی نماز پڑھتا تھا؟ تو جہاں ایسے بے ضمیر دشمن رہتے ہوں، اگر کعبے میں کچھ نظر آیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتے۔ یہ پروگرام دلیل ہے اس امر کی، یہاں ولادتیں ولودتیں کچھ نہیں ہوئی، اللہ نے گھر بیٹھی کو اپنے گھر بلا کے کائنات شاہد خان نہیں جانتی شفیق زیدی کہ جلی نے یہ امانت بنت اسد کے حوالے کیسے کی، جو جانتے ہیں انہوں نے بتایا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، یہ درخت کے جو پیچھے محلہ ہے، چہرے بالکل ٹھیک رکھنا میرے بھائی۔ بازو بلند کر کے جس کو علی نے بازو دیا ہے، جس کا ہاتھ نیچے رہا تو قیامت تک وہ ہاتھ بھی نشانی ہی رہے گا۔ جو سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جو جانتے ہیں انہوں نے بتایا نہیں، اور زمانے کو پتہ نہیں۔ زمانہ تو سردار صاحب آج تک اسی بات پہ، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، علماء اور علم کی بات کر رہا ہوں۔ سید زیدی علم ششدر ہے، امجد آج تک یہی سمجھ میں نہیں آئے، 4 راتیں گزاری۔ خود علی کی ماں کہتی ہے جب میں چلنے لگی اس نے مجھے آواز دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نہیں، وحی نے آنا شروع نہیں کیا، نہیں پلے پڑ رہی، کھڑے ہوئے دوستوں نہیں پلے پڑ رہی بات۔ ابھی چونکہ وحی آنا شروع ہوئی ہے اعلان رسالت کے بعد، ابھی اعلان رسالت میں 10 سال دیر ہے۔ اور جبریل کا آنا جانا نہیں، اور اگر آنا جانا ہوتا بھی، جبریل کی کیا مجال تھی کہ علی کی ماں کی تنہائی میں آتا؟ یہ مریم نہیں تھی۔
جب تمہارا دل چاہے جو ٹھیک ہے نا. وہ مریم کی تنہائی میں جا سکتا ہے. ان کیا نہیں آ سکتا؟ اس نے مجھے آواز دی. یہ درس لے کے جانا. علی کے ظہور کا پہلا درس یہی ہے. جس گھر کی خواتین وحی کے لیے جبریل کی محتاج نہ ہو، محمد جبریل کا انتظار کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ ہاں. اور بات بڑی لمبی ہے، ان میں سے ایک صرف جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں چلنے لگی. اللہ نے مجھے پہلے تو یہ کہا کہاں چلی؟ میں نے کہا امانت لے لی. بی بی کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال تھا کہ مریم بھی تو عیسیٰ جیسے کی ماں تھی، وہ بھی نطفے سے پاک تھا، روح اللہ تھا، امر اللہ تھا، کلمت اللہ تھا، حجت اللہ تھا. پوری زندگی شاہد خان مریم کا کھانا آسمانوں سے آیا. جو ہی عیسیٰ کی ولادت ہوئی قرآن پڑھ، سورہ مریم دیکھ، ممبر پہ قرآن لیا. مریم نے اوپر دیکھا، اللہ نے کہا ما تنظرین، کیا دیکھتی ہے؟ پالنے والے کھانے کا ٹائم ہے. اللہ نے کہا تو اسے جو کام لینا تھا لے لیا. میں اپنے ہر سامے کا معیار سماعت تولوں گا. میں ہر سامے کا جگر اور کلیجہ تولنا چاہتا ہوں کہ ہے کتنا. کا میرے ذہن میں یہ خیال تھا، دل میں تھا. اللہ نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ تو مریم ہے. ایک لفظ سعید بھائی، تحفہ، ذات واجب کی قسم. مجھے نہیں پتا کس کے سر سے گزر جائے گا، کس کی ہے. اتنا بڑا لفظ کہ کل اس وقت تک کھڑے ہو کے تم واہ 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 کرتے رہو تو اس جملے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہو. ہاں، اس لیے میں داد تمہیں معاف کر دوں گا، سن کے انصاف خود کر لینا. تو مریم ہے کوئی؟ تو میری محسنہ ہے. تو نہ ہوتی تو میری جگہ تیرا بیٹا اللہ ہوتا.
ہوں تمہارے جذبات کو میں سمجھ رہا ہوں، اگر اگلا جملہ سنو، ہیں تو نے اپنے بیٹے سے بھی پہلے میری توحید بچا لی، اب زمانہ کہہ سکتا ہے کبھی اللہ کی بھی ماں ہوتی ہے۔ اللہ سمجھ آئی بات؟ آج اللہ کا پتا چلا کیا میں علماء سے ان جملوں کو بسم اللہ آج میں یہی روکتا ہوں، یہی میں پھر واپس آؤں گا۔ پھر ایک چیز شاہد خان شفیق زیدی الہام کی طرح سامنے آ گئی ہے، اور پھر چونکہ میرا رٹا ہوا تو ہوتا نہیں، پھر سامنے امجد آئے یا نہ آئے باقر نے کوئی یہاں لکھنی ہے۔ علامہ اسد کا نام لیا تھا ایک مجلس میں، نے یاد آ گیا نا؟ کتاب انہوں نے اصل میں سرکار وفا پہ لکھی ہے، لیکن پھر سرکار وفا کے پورے شجرے پر بھی بات کی ہے۔ بیٹا کس کا ہے، باپ کون ہے، ماں کون ہے، بھائی کون ہے، بہنیں کون، ٹھیک ہے نا؟ تو جب باپ کی بات کی، یعنی خاندان کے ہر فرد پہ الگ الگ باپ انہوں نے باندھے ہیں، تو جب عباس کے بابا پر انہوں نے بات کی تو ابتدا میں اپنی دانست میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے، ہر جملے کی تفسیر پہلے کی ہے۔ پھر اب دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین پہلا جملہ، الرحمن الرحیم دوسرا جملہ، مالک یوم الدین تیسرا جملہ، ایاک نعبد چوتھا جملہ، ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر جملے کی اس عالم ربانی کی نظر میں، اس عالم ربانی کی نظر میں جو اس کی تفسیر ہے، ذرا دیکھنا، مجھے تو یاد آتے ہی نشہ سچانے لگا ہے۔ خدا کو ترجمہ شاہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا علی الاعلی تجلی نورک الاعظم فی بیتک المعظم الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جو عربی کا لفظ لے سکتے ہو لو، پھر بعد میں انشاءاللہ ترجمے میں سب کو شامل کریں گے۔ تجلی نورک الاعظم فی بیتک المعظم الحمدللہ رب العالمین وملکتہ الطی والنشر والبسط والقبض الرحمن الرحیم۔ سرڈا حلالیو آگے کہتے ہیں وَجَعَلْتَهُ حَاكِمًا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ۔ تھکن ہے تو چلا جاؤں۔ جعلتہ حاکماً فی یوم القیامت مالک یوم الدین وَآلَنْتَ وِلَایَتَهُ عَلَى لِسَانِ صَفِيِّكَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ وہ عالم ربانی اللہ سے کہہ رہا ہے تیرا حمد ہے تو کیوں ہے، تو رحمان ہے تو کیوں ہے، تو رحیم ہے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ درخت کے پاس کچھ چہروں پہ اداسی نظر آ رہی ہے، دھو ڈالو۔ ہیں کی قسم سب بیٹھے ہوئے عید اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کس کس کے ہاتھ بلند ہوں گے، یہ مولا کائنات بہتر جانتے ہیں، تو پھر مل کے نعرہ
قبلہ بیٹھے نے نا یا تو دین اجازت سارے لانے اسی ہاں چلو آگے سنو آلنت ولایتہ علی لسان صفی کا ایاک نعبد وطوقت ولایتہ فی آناکنا کطوق الامان و ایاک نستعین تھکن تو تمہاری میں اتار نہیں سکتا. ہاں اور ظاہر ہے میں نے تمہاری تازگی کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے. جلدی چھپ جاؤ گے تو میں بھی خوشی مناؤں گا کہ چلو جلدی جان چھوٹی میری. ہاں بل جعلت ولایتہ کا ولایتک اہدنا الصراط المستقیم وجعلت رضاہ رضاک وحبہ جنت النعیم وبغضہ عذاب الجحیم صراط الذین انعمت علیہم ولم تجعلنا من الجاہدین بولایتہ غیر المغضوب علیہم ولا من الشاکین ولا الضالین. سب مل کے اپنی اپنی موت کی عظمت کی گواہی دیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول کے حمدہ امام نعرہ ترجمہ کروں وہ کہہ رہے ہیں اے علی اعلیٰ وہ بھی علی یہ بھی علی. اور یہی فخر ہوتا تھا دو چیزوں پہ. سعید بھائی بڑا فخر کیا ہے میرے مولا امیر نے خان صاحب. ایک تو یہ کہتے تھے انا اخو رسول اللہ, کائنات میں ہر کوئی رسول کا نوکر ہے, میں اس کا بھائی ہوں. ٹھیک ہے نا. ہاں ہر کوئی اس کا خادم ہے, چاہے آدم ہے یا عیسیٰ, غضنفر ہے یا جبرائیل, ہر کوئی اس کا نوکر ہے, خادم ہے. اور میں اکیلا ہوں جو اس کا بھائی ہے. لا یقولها بعدی الا کافر, اور یہ بات میرے سوا جو کرے گا وہ کافر ہے. اور ایک اس بات پہ فخر کرتے تھے علی کے دوسرے بھائی بھی تھے جی, کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا. جب علی نے کہہ دیا کہ میرے بعد جو بھی کہے وہ کافر ہے. ہاں اور دوسرا ناز یہ کرتے تھے انا الذی انحلنی ربی اسمہ, میں وہ ہوں جو اس کا ہم نام ہوں. ہاں کسی نبی کا نام خالق نہیں, کسی کا نام رازق نہیں, کسی کا نام رحمان نہیں, کسی کا نام رحیم نہیں, کسی کا نام سمیع نہیں, کسی کا نام بصیر نہیں, کسی کا نام قادر نہیں, کسی کا نام قدیر نہیں. تو میں یا وہ علی ہے یا میں علی ہوں. اور یہ نام میں نے خود نہیں رکھا, اس نے دیا. تو یہی کچھ علامہ اسد اظہر فرما رہے ہیں, یا علی اعلیٰ, اے علی اعلیٰ, تجلی نورک العظم فی بیتک المعظم, آج تیرے معظم گھر میں تیرا نور اعظم چمکا.
صرف گھر میں نہیں، آج تیرے معظم گھر میں جس کی تعظیم واجب ہے، اس گھر میں تجلی ماری نور کا اعظم، تیرے نور اعظم نے. الحمدللہ رب العالمین. یعنی اگر علی کعبے میں نہ آتے اس محلے کو کیا ہے جو پیچھے ہے اس طرف ہیں؟ خدا نہ خاصہ طبیعتیں ناساز ہیں. میں نے کہا تھا چہرے ٹھیک کر کے بیٹھو. اس کیمرے سے چھپ جاؤ گے، فرشتوں کے ہاتھ میں کیمرے ہیں. اور آسمانوں پہ بے چہرے کا چہرہ دیکھے گا کہ کس چہرے پہ تحریر کیا ہے، کون خوش ہے اور کون اپنے ہوتے سوتوں کا ماتم منا رہا ہے. جس دن علی آیا ہے صرف دو حقیقتیں شاہد خان ایسی ہیں جو خوش نہیں تھی بلکہ اداس تھی. ایک بت، دوسرا شیطان. ٹھیک ہے میں نے چھپ کے کو بیٹھ گیا تھا سامنے بیٹھ، داد سے بچنے کے لیے چھپ کے بیٹھایا تھا نقوی. ہاں یہی کیا نا، یعنی تلوار ہاتھ میں تھی، یہ ہاتھ اٹھا اور نیچے آیا. افضل من عبادت ثقلین کی عبادت، اس عبادت میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہیں، سب کچھ ہے. جس کے ہاتھ کی جنبش یہ ہے. خدا کو بچانا نہ ہوتا، خدا کبھی علی کو جھکنے نہ دیتا. جو علی کی مانت انہوں نے لیا مولا ہے نا بابے میں بچ کے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کیوں؟ ٹھہرو لغت کی کتابیں پڑھو، میرے پاس دلیل ہے. اور غضن فر کے بعد جب تک پہاڑ سے بھی بڑی دلیلوں میں ممبر پہ بات کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتا. لغت کی کتابیں دیکھنا، لغت کی، علی کے معنی پڑھنا. العلی الذی لیس فوقہ شیء، علی اس بلندی کو کہتے ہیں جس کے آگے شے نہ ہو. تحفہ دینے لگا ہوں، تحفہ، اور ساتھ ایک بد دعا کی شرط رکھ کر. ہاں جو تحفہ کونین سے زیادہ قیمتی ہو، جو اس سے منہ موڑے تو پھر اس کے ساتھ بد دعا کی. تحفہ وہ جو وصول کرے اسے ہمیشہ علی اور اس کی ولا نصیب رہے، اور جو یہ تحفہ پا کر بھی خوش نہ ہو، کبھی خوشی نہ دیکھے. علی وہ بلندی لیس فوقہ شیء، جس کے اوپر شے نہ ہو. یہی وجہ تھی جب بت توڑے جانے لگے علی جھکنے لگا
اللہ نے آیت بھیجی وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، نہ جھکا علی کو، خود جھک. نبوت سے بھی بالا رکھنا چاہتا ہے پھر کیوں جھکا رہا ہے علی کو؟ اس نے ایک دن سرگوشی میں کہا تھا تو مجھے جھک، میری توحید بچ جائے گی، تو مجھ سے حساب نہ کرنا، میں تیرے حکمدار سے حساب نہیں کروں گا. شکر ہے الحمدللہ سارے حلال ہیں میرے سامنے. ہاں علی کیا دنیا کا جواب کوئی نہیں، یہ صحیح حسین کا جواب کوئی نہیں. اور محمد علی دے کیوں کبر تو ڈرنا ہے؟ تیرا تے خوابوں کتاب کوئی نہیں. منکر علی دا پڑھے قرآن پاوے انہوں ملنا ثواب کوئی نہیں. تیرا بھی علی کو مولا منے اور بھی قبر تے عذاب کوئی سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ کیسا امام، کیسا مولا، کیسا مرشد تیرے حصے میں آیا ہے. کسی کو بھلی لگے بری لگے، کسی کے کلیجے پہ سوزش آئے، ورم یا خراشیں پڑے، میری بلا سے صرف اللہ کو ماننے سے جنت نہیں ملتی. تیرے حصے میں وہ آیا ہے، بس مان لے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک بندہ کی مجھ تک رسائی نہیں، مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے. سعید زیدی نے پرس کھولا، میری فوٹو نکل آئی، اس فوٹو سے پیار کیا، مجھے پتا چلا، میں نے مان لیا پیارا ہے میرا. جو میری تصویر سے پیار کرتا ہے ہاں بے شک. ہاں جی میرا ہاں پیمبر پہ کھڑے ہیں، اللہ کے بعد آج علی سب سے بڑے. پاؤں رکھے گوشے پیمبر پہ کھڑے ہیں، اللہ کے بعد آج علی سب سے بڑے ہیں. اور کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے؟ کس کس کو
اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، تاریخ کے کنویں میں بہت لوگ پڑے ہیں. پھر سے بولو، مل کے بولو، سسیلال کلندر. یہی کہوں گا نا، کوئی واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے تو میری تصویر کا احترام کر رہا ہے. ادھر سعید زیدی نے میری تصویر نکالی، اس نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا، دانے بھننے لگے، چہرہ بگڑ گیا، منہ ادھر موڑ لیا، چھپا سعید زیدی سے کس کم وقت کی تصویر نکال لی. مجھے جب پتا چلا یہ وہ بندہ میرے سامنے آ کے میرے جوتے چاٹ کے مر جائے، میں کہوں گا الو کے پٹھے تو منافق ہے، تو مجھ سے پیار نہیں کرتا. اللہ نے علی کو اپنی تصویر بنایا ہے. یہی آزمانے کے لیے. اس نعرے سے انصاف کیا کرو علی حق، کیونکہ قرآن میں خود اللہ کہہ رہا ہے قولہ الحق، میرا قول حق ہے. علی اللہ کا قول ہے. علی اللہ کا قول ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں قول الحق. میں نے عیسیٰ کے بارے میں اللہ سے پوچھا تھا، میرا مولا تو تیرا قول ہو گیا عیسیٰ. ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، عیسیٰ حق کا قول ہے. اللہ اللہ اکبر. سر اٹھانا، آج تیرا نور اعظم تیرے بیت معظم میں جلوہ گر ہوا. الحمدللہ رب العالمین. تھک گئے ہو یا بھول گئے ہو؟ سر اٹھانا. وَمَلَّكْتَهُ الطَّيَّ وَالنَّشْرَ وَالْبَسْطَ وَالْقَبْضَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اور اے علی اعلیٰ تو نے اس کی ملکیت میں دے دیا لپیٹ لینے کا نظام، بکھیر دینے کا نظام. رزق اور زندگی بڑھا دینے کا نظام، کام کر دینے کا نظام. تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی. عظمت تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ اگلا جملہ سننا حلالیو، سنو اور سر سنو. وَجَعَلْتَهُ حَاكِمًا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَوْلِكَ يَوْمِ الدِّينِ. اور تو نے میرے مولا علی کو قیامت کے دن کا حاکم بنایا ہے، مالک یوم الدین. نہیں مانتے ہو علی کو حاکم قیامت کا؟ جو شیعہ نہیں مانتا لعنت کرتا ہوں میں اس شیعہ پر. پھر
پھر اس شیعہ سے وہ سنی عالم ابن ابی الحدید بہتر ہے جس کا قصیدہ آج بھی نجف میں تیرے مولا کے روزے کے گنبد کی گولائی میں لکھا ہوا ہے، اور وہ سنی عالم کہہ رہا ہے وَإِلَيْهِ فِي يَوْمِ الْمَعُودِ حِسَابُنَا وَهُوَ الْمَلَاذُ لَنَا غَدًا وَالْمَفْزَعُ، کہتے ہیں میں قیامت سے کیوں ڈروں، قیامت کے دن میرے عملوں کا حساب علی نے کرنا ہے۔ خدا کی قسم جاجی صاحب اور ایسا لگے جیسے آپ کا مولا بابو نواز غازی عباس اپنے بابا کا نعرہ سننا چاہتے ہیں، میر کے نعرہ جی یہاں تو خان صاحب سے ترجمہ کیے جا رہا ہوں تو یہ نشہ بعد میں، بلکہ آج کے بعد جب نماز میں سورہ حمد پڑھو گے زبان اس طرح تلاوت کرے، دل اس طرح ترجمہ کرے۔ ہاں بھئی ہم تیری حمد اس لیے کر رہے ہیں کہ تو نے اپنے نور اعظم کو اپنے بیت معظم میں جلوہ گر کیا، تو نے اسے سمیٹنے لپیٹنے بڑھانے گھٹانے کے نظام کا مالک بنا دیا، تو رحمان و رحیم ہے، تو نے اسے قیامت کے میدان کا حاکم بنا دیا، تو مالک یوم الدین ہے۔ کھڑے ہوئے تو نہیں تھکے نا، تو پھر کمال تو ان بیچاروں کا ہے جو پاؤں پہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ یہ کھڑے ہوئے نہیں تھکے، تم درخت کے پیچھے والے مجھے تھکے تھکے لگ رہے ہو۔ کل جو کہا تھا ہاشمی تارک جاوا، وہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ کمزور میلے والا بھاگ جائے۔ اب مالک یوم الدین کے بعد جملہ کیا ہے سورت میں؟ توجہ، علامہ فرما رہے ہیں اعلنت ولایتہ علی لسان صفیہ کا ایاک نعبد، تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو نے کیا اپنے محبوب کی زبان پر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ایک منٹ، وحی کیا ہے؟ خدا کی، ٹھیک ہے نا؟ وحی اللہ کی، جو جبریل کے ذریعے آیا وہ آیت، جہاں جبریل شامل نہیں وہ آیت نہیں، وہ براہ راست اللہ کی بات ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ما ینطق عن الہویٰ، خواہش سے نہیں بولتا، اس کے لب وحی سے کھلتے ہیں، تو بول کے ہی کہہ رہا تھا نا من کنت مولاہ۔ بول کے کہہ رہا تھا نا من کنت مولا ہو والی ھذا مولا، تو مجھے کہنے کا حق دیتے ہو؟ منبر پہ مصطفیٰ کہہ رہا تھا من کنت مولا ہو، عرش پہ خدا کہہ رہا تھا من کنت مولا ہو۔
کوئی چلتا ہے تو چلے، کوئی بڑھتا ہے تو بڑھے، نہیں مرتا ہے تو مرے، ہم پہ نعرہ لگانا ہے دونوں بازو کر کے کھڑے۔ اس کے دل میں علی کی کتنی محبت ہے یہ تو خدا کی قسم آپ کے نعرے کا جواب ہی بتائے گا۔ اس کے نعرہ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ اس لیے وہ فرما رہے ہیں آلنت ولایت، تو نے اعلان کیا علی کی ولایت کا علی لسان صفیہ کا، اپنے انتخاب کی زبان سے۔ یعنی علامہ کی نظر میں وجہ عبادت یہ ہے کہ اس نے علی دیا ہمیں۔ شہید دیجیے تھک گئے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ نہیں تھکے نا، پانچ نعرے کا جواب دو، پانچ نعرے کا جواب سانوں ملے گا ختم قرآن کا ثواب۔ میں نے تو شاید کہا کبھی کبھی حقائق بیان کر رہے ہیں، واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں میں، یہ تم لوگ جانتے ہو۔ علی کی آمد میں سرکار ابو طالب نے بھی یہی کیا تھا، چٹوروں کے لیے، پیٹوں کے لیے الگ انتظام کیا۔ کتابیں پڑھ کے دیکھو، اکا ثلاث مئات من الابل، 300 اونٹ نہر کیے، وَأَلْفَ رَاسٍ مِّنَ الْغَنَمِ وَأَلْفَ رَاسٍ مِّنَ الْبَقَرِ، 1000 گائیں ذبح کی، 1000 بکریاں ذبح کی۔ توجہ، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا الا طوفوا حول الکعبۃ سبعۃ وَكُلُوا غَنِیمَۃَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طالب، کعبے کے ساتھ ساتھ طواف کرو اور علی کے صدقے کھاتے جاؤ۔ یہ شاید خان پہلا درس ولایت ہے جو ابو طالب دے رہے ہیں ہمیں، کہ چونکہ علی کعبے میں آیا ہے پہلے اس مکان کا طواف کرو، پھر کھانا حلال ہوگا۔ یعنی پیٹوں کے لیے یہ انتظام تھا، اور حقیقت والوں کے لیے مکے کی گلیوں میں گھوم گھوم کے، جھوم جھوم کے ابو طالب کہہ رہا تھا جاؤ ناصر البشیر، جاؤ مؤید النذیر، جاؤ الذی خادمہ جبرائیل، اور آج بشیر کا ناصر آ گیا۔ نذیر کی تائید کرنے والا آ گیا، آج وہ آ گیا جس کا نوکر جبریل ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آدوازی میں پڑھ رہا ہوں۔ ابھی جبریل کے آنے میں 10 سال دیر ہے، ابو طالب کو کس نے بتایا جبریل اس کا نوکر ہے؟ کپڑا جی، تو اسی لیے میں واقعات نہیں بیان کر رہا، حقائق بیان کر رہا ہوں، وہ غوامض بتا رہا ہوں جو علی کی آمد کے پیچھے ہیں۔
تو تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو نے کیا. اس میں یار نشہ کیا ہے؟ اس کو محسوس کرو نا. چونکہ تو بدن نہیں رکھتا تھا، علی لسان صفی، تو نے اپنے صفی کی زبان کے ذریعے اعلان کیا. کبھی علی تیری زبان بولتا ہے، کبھی علی تیری زبان میں بات کرتا ہے، کبھی تو محمد کی زبان میں بات کرتا ہے علی کے لیے. میں نے شاید کوشش کی تھی کہ میرے سارے سمجھ جائیں، نہیں سمجھے تو اب مجھے چولا اتار کے بات کرنا ہی پڑ گئی ہے. نبی کی وہی جبریل ہے، علی کی وہی زبان محمد ہے. ایڈا ذکر ہے اور بابے کا بھی ذکر ہوئے. مولا علی دے بابے دے ایمان تے شک کرن والے تے لعنت. محمد کا سر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج، یہ سفر ختم نہ ہوگا. یہ ایک بار ہوا اور رات زوال ہوا. سنا کی نوک پہ ہے لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. میرے محترم، اگر پڑھنی ہو نا بھائی تو پھر کوشش کیا کرو کہ جو میرا موضوع ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی ہو. ہاں جی، میری طرف دیکھنا. تو تبرک ہے بعد میں، کھانے کا انتظام بھی ہے، صرف حقائق نہیں ہے. سارے پوچھو تو بس وہی سنت دہرائی جا رہی ہے سرکار ابو طالب والی، کھانا پہلے مل گیا. ہاں تو پھر حقائق بھی تو دو چار ہو جانے چاہیے نا. جی، تو نے اعلان کیا، تو نے اپنے صفی کی زبان پر، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. فی آناقنا کتوکل امان و ایاک نستعین. تو نے ہمارے گلے میں علی کی ولایت کا پٹا ڈال دیا ہے، ہم تو جسے ہی مدد مانگ رہے ہیں. میرے نام نہیں ڈالا. روشنی کا پتہ روشنی سے ملتا ہے. لگاؤ کفر کا فتویٰ مگر خیال رہے ہمارا شجرہ نسبت نبی سے ملتا ہے. دشمنان البیت جلانا تھوڑا بلند کر کے، جو حیدر کرار ہے وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے. صرف
یہاں ایک لفظ تھا تم وقت ولایت فی اعناقنا، تو نے ہماری گردنوں میں علی کی ولایت کا پٹا ڈال دیا کتوکل امان، امان کے پٹے کی طرح، جس طرح پٹے والے کتے کو گولی نہیں ماری جا سکتی، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں ہاں، کسی فرشتے کی جرت نہیں ہوگی جس کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ہوگا، سلامی دے گا، سرکاری کتا ہے۔ لنگر بھی دیتا ہے، سارے انواع پتے بھی دیتے ہیں۔ ہاں سمجھ آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں، اور پھر یہ دیکھ لو، کلندر نے کہا تھا کہ سگے کوئے شیر یزدانم، بیٹا ہو کے کہا تھا کہ میں علی کے کوچے ولایت کا کتا ہوں، جو اپنے گلے میں یہ پٹا ڈالے گا کلندر کا ہم جماعت ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اللہ جی خدا کی قسم نعرہ ایسا لگے جیسے کلندر کبریا اپنے کو، اپنے مولا، اپنے پیشوا، اپنے رہبر علی کا نعرہ سننا چاہتے ہیں، پیر کے نعرہ ہے علی۔ یہاں کالے سننے آئے ہو؟ آپ کرو اسے، آپ کرو۔ باہر جا کے کیا بتاؤ گے کیا پڑھا تھا غضنفر نے؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگ موڈ کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ہاں، اور پتہ نہیں کس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ ہاں ورک ہے علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس یہی بخشش کا سامان ہے۔ بے وقوف ہیں کہ علی کے بدلے جنت لے لیں، ہم نے علی کے بدلے علی لینا ہے، اور علی وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہاں توبہ۔ اگر یہ پٹا گلے میں ہے، اب وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ کیونکہ تو نے یہ پٹا ہمارے گلے میں ڈالا، کتوکل امان، امان کے توق کی طرح، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اب یہ پٹا چھین نہ لینا، اب ہماری مدد کرنا، اب ہماری مدد کرنا کہ یہ ولایت چھن نہ جائے۔ اور بار بار طارق جاؤ، ہاشمی تم تو لگتا ہے جیسے نہر میں غوطہ لگا کے بیٹھے ہو۔ ہاں بار بار طارق جاؤ کہہ رہا ہے، کسی مجلس میں میں نے ایک شعر سنایا تھا، جس کو یاد ہے کندھے مقرر کا مزہ لے لے، جس کو یاد نہیں وہ اب سن لے۔ ایک عارف بصیر کا شعر ہے، ہر خس کے نہ دورت ز علی داغ غلامی، جس شخص کے گلے میں علی کی غلامی کے پٹے کا داغ نہیں ہے، ہر کس کے ندارت سے علی داغ غلامی نہیں ہے، داغ علی کی غلامی کے پٹے کا، تو پھر وہ کیا ہے؟ گب رست و پلی دست و یہود دست و حرام۔
جائے یہودی ہے، وہ رسول کی قبر سے لپٹا ہوا مر جائے آتش پرست ہے، وہ کوثر سے نہا لے پلید ہے، وہ جو کر لے حرام زادہ ہے۔ ثبوت دیو، ہاتھ بلند کرو، پنجا کھولو، امام نعرہ ہاں جی، تو نے چونکہ یہ پٹا ڈالا ہے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اب ہماری مدد کرنا۔ اللہ مدد ہی اسی بات کی کرتا ہے کہ تمہیں علی والا رکھے۔ اور شاہد خان یہ اس عالم ربانی نے اپنی طرف سے نہیں کہا، تمہارے 11ویں امام نے تفسیر کی تھی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین کی، کسی نے پوچھا اس کا مقصد کیا ہے، فرمایا ائے بدوہ بتعظیم محمد و علی، فرمایا جو محمد اور علی کی تعظیم کرتا ہے اسے حق ہے وہ یہ کہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جو تعظیم کرتا ہے، جو تعظیم کرتا ہے وہ کہہ سکتا ہے یا کا نعبدو، اچھا مولا یا کا نستعین، فرمایا اے نستعین بک بالتمسک بولایت علی ابن ابی طالب، ہم علی کی ولایت پہ قائم رہنے کے لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ باقی ہر معاملے میں ہم تیرے علی سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو تیری ہی مدد ہے۔ اے کاش بشریت تھکا بھی نہ کرتی۔ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، ایمان علی مدد کہتا ہوں پہلے سلام سے، علی مدد کہتا ہوں پہلے سلام سے، حدیث پہنچی ہے مجھتا خیر العلام سے، اور علی کا نام سن کر جس کا چہرہ اتر جائے سلام تک نہ لو اس نسل حرام یہ قرآن میں سورہ انعام میں اللہ رسول سے کرا ہے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، اے رسول جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو پہلے کہا کر السلام علیکم۔ اور تیرے ایمان پر مانے آیات اللہ ہم الائمہ، ہم 12 اللہ کی آیتیں ہیں، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے جو 12 پہ ایمان رکھتا ہے، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے اب ہم بیٹھے ہیں نا جو باہر سے آئے اس کا حق ہے وہ سلام کرے، لیکن اللہ قانون ہی بدل رہا ہے، کہا جو 12 کو مانتا ہے جب وہ آئے اس کا انتظار نہ کرنا ہے، محمد تو پہلے کہہ دینا السلام علیکم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو نہیں؟ اور دیکھو کیا مقام ہے تم علی والوں کا، سورہ واقعہ پڑھنا، میں ذمہ دار ہوں تفسیر کا، کاشان فاطمہ کے اس ممبر سے لے کر نجف کے حوض علمیہ تک، اللہ کی عدالت تک، اللہ کہہ رہے فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اے محمد تجھ تک اصحاب الیمین کا سلام پہنچے۔ پہلے یمین کے عدد نکالو، گنوں گا میں حساب تم کرنا، یہ کہ 10، میم کے 40، پھر یہ کہ 10، پھر نون کے 50، 110۔
یمین لقب میرے مولا علی کا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے محمد تجھ تک علی والوں کا سلام پہنچے. اللہ جانے علی کا مقام کیا ہے. علی والوں کے سلام اٹھائے پھرتا ہے خدا. ہاں بس جاؤ, ختم ہو گئی میری بات. جعلتا رضا ہو رضا کا, وہ جعلتا حبہ, جنت النعیم ہے, وہ بغضہ ہو عذاب الجحیم ہے. اور پالنے والے تو نے علی کی رضا کو اپنی رضا بنایا. تو نے علی کی محبت کو جنت بنایا. جنت کوئی الگ شے نہیں, یہی علی کی محبت قیامت کے دن جنت کے روپ میں ڈھل جائے گی. علماء الہیات اور علماء کلام کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, تجسم اعمال کا ایک الگ باب ہے کہ ہر عمل کا جسم بن جائے گا. اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تم کو بھی خلق کیا ہے, جو تم عمل کرتے ہو ان کو بھی خلق کیا ہے. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی محبت کو تو نے جنت بنایا, اس کے بغض کو تو نے دوزخ بنایا. اہدنا الصراط المستقیم. اب ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا. بس ختم کر دی میں نے بات. وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْجَاهِدِينَ بِوِلَایَتِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, اور تو نے ہمیں علی کی ولایت کے منکروں میں سے نہیں بنایا. غیر المغضوب علیہم. معلوم یہ ہوا اللہ کو غضب منکر ولایت پہ آتا ہے. اور تم نے دیکھا نہیں ابو جہل نے قرآن کا انکار کیا اور پتھر مانگا. اللہ نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے محمد جہاں تو ہو وہاں عذاب کیوں بھیجوں. قرآن کے منکر پہ پتھر نہیں بھیجا. علی کے منکر حارث نے پتھر مانگا, ٹھک. رسول کی موجودگی میں عذاب آ گیا. یہ بتانے کے لیے کہ کوئی منکر علی اگر یہ سوچے کہ میں بھاگ کے محمد کی پناہ میں آ جاؤں گا تو اللہ کہتا ہے وہاں بھی پناہ نہیں ملے گی. اللہ اللہ تو نے ہمیں انکار کر کے ان لوگوں میں سے نہیں بنایا جو مغضوب ہیں, جن پر تیرا غضب ہے. وَلَا مِنَ الشَّاكِينَ وَلَا الضَّالِّينَ, اور نہ ہی تو نے ہمیں علی پر شک کرنے والوں میں سے بنایا. نہیں اب فیصلہ, بس آخری بات سنو, مگر فیصلہ حلالیوں کی طرح دے کے جانا. اب فیصلہ کیا ہوا؟ مغضوب وہ ہیں جو ولایت کے منکر ہیں, ظالین وہ ہیں جو علی پہ شک کرتے ہیں. اب ایک بندہ پڑھ نماز رہا ہے, جب وہ کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور علی پہ شک کر رہا ہوگا, سورہ فاتحہ لعنت نہیں کرے گی. کرے گی نا. اسی لیے تو تیرے رسول کی حدیث ہے اور طرفین کی کتابوں میں رب طالع للقرآن والقرآن یلعنہ, رسول فرماتا کتنے لوگ ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. تو جو علی میں شک کرتا ہے یا تو آج کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دے یا علی میں شک کرنا چھوڑ دے. سمجھ میں آ رہی ہے؟
گیا ہوتا، حب علی میں تو بے باک ہو گیا ہوتا، اور اس گھر کا تجھے ادراک ہو گیا ہوتا، تیرے دل میں بھی کبھی نہ آتا مولا علی کا شک، تیرے دل میں بھی کبھی نہ آتا مولا علی کا شک، اگر تیرے ماں باپ اتفاق ہو گیا۔ حب علی میں تو بے باک ہو گیا ہوتا، اور اس گھر کا تجھے ادراک ہو گیا ہوتا، تیرے دل میں کبھی نہ آتا مولا علی کا شک، اگر تیرے باپ باپ اتفاق ہو گیا۔ کیا ہے یوں کیوں نہ کہوں کہ خدا کی قسم یہ نعرہ ہے کہ نا ساتھی صحت و سلامتی کے لیے آج کے دن کے جشن کے سچے میں مولا ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اضافہ فرمائے، مولا ان کے دشمنوں کو پیچھے ہٹائے، آپ کی قبولیت کے لیے نعرہ بس آخری بات سمٹ گئی میرے گفتگو۔ ہاں یہ تو سن لیا، فرمایا میں اٹھ کے آنے لگی تھی، اللہ نے کہا تو کوئی مریم ہے؟ یاد ہے نا؟ تو کوئی مریم ہے؟ ہاں وہ تو ہم نے مریم سے کہا تھا کہ تجھ سے جو کام لینا تھا لے چکے، تجھے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، تیرے بیٹے سے بڑے کام ہیں ہمیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ تیرا بیٹا نہ ہو میری محبت کا خون ہو جائے، تیرا بیٹا نہ ہو میرا اسلام نہ رہے، مجھے کوئی نہ مانے نہ جانے نہ پہچانے رہے۔ پھر اللہ نے 4 راتیں شاہد خان رکھا بی بی کو، کتنی راتیں؟ 13 کی رات، 14 کی رات، 15 کی رات، 16 کی رات، ٹھیک ہے؟ 16 رجب کو باہر آئی، شاید ٹائم لمبا بھی ہو سکتا تھا، جو میں نے پڑھا 16 کو بھی اس نے کہا اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے، میرے محبوب 13 کا بھیجا ہے میں نے علی کو اپنے گھر، تجھ سے زیادہ بہتر علی کو کون جانتا ہے؟ میں نے بھیجنا تھا بھیج دیا، اب اگر قیامت تک تو لینے نہیں جائے گا علی تو نہیں خود آنے والا۔ ہاں میں نے بھیجا جا کے تو لے آ، اور میں علی کو لے کے چلنے لگی، پھر اس نے مجھ سے کہا فَسَمِّهِ عَلِيًّا وَأَنَا الْعَلِيُّ الْأَعْلَىٰ، فاطمہ بنت اسد میں علی العلیٰ ہوں، اسے میں نے اپنا نام دیا، اس کا نام علی رکھنا، اور خالی میں نے اسے اپنا نام نہیں دیا، أَدَّبْتُهُ بِآدَابِ، میں نے اسے اپنے آداب سکھائے۔ ہاں میں نے بھیجا جا کے تو لے آ، اور میں علی کو لے کے چلنے لگی، پھر اس نے مجھ سے کہا فَسَمِّهِ عَلِيًّا وَأَنَا الْعَلِيُّ الْأَعْلَىٰ، فاطمہ بنت اسد میں علی العلیٰ ہوں، اسے میں نے اپنا نام دیا، اس کا نام علی رکھنا، اور خالی میں نے اسے اپنا نام نہیں دیا۔ أَدَّبْتُهُ بِآدَابِ، میں نے اسے اپنے آداب سکھائے۔ میں نے اسے اپنے قریب رکھ کے بتایا رزق کیسے
کیسے دیتے ہیں، موت کیسے دیتے ہیں، حیات کیسے دیتے ہیں، خدائی کیسے کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے میری بات؟ میں نے سکھایا خدائی کیسے کرتے ہیں، خدائی کیسے چلاتے ہیں. اور پھر اللہ نے 4 راتیں کیوں رکھا؟ بس آخری بات، جاؤ. کیوں رکھا صحیح زیدی 4 راتیں؟ کیوں ہاشمی، امجد، باقر، کیوں رکھا 4 راتیں؟ شاہد خان کیوں 4 راتیں؟ شفیق زیدی، طارق جاوید، تسلیم شاہ، پیچھے آ کے بیٹھ گئے، گرمی بہت ہے، بس جا رہا ہوں میں. کیوں رکھا 4 راتیں؟ کیونکہ شریعت کہتی ہے 3 راتوں کا مہمان ہوتا ہے. 4 راتیں رکھ کے بتایا یہ کعبے کی مہمان نہیں، مالک ہے کعبے کی. بابا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا بھائی، ہو گیا ہو گیا ہو گیا. اسی لیے قریب نہیں آنے دیتا ہوں. اور دعا مانگ کے جاؤ، بد نصیب نہ بنو. ہاں، اور اس کے ساتھ دعا ہے میری کہ ذات واجب تمہیں ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب کرے. ہاں ہاں، سب سے پہلے جو میزبان کا حق ہے وہ پورا کرتے ہیں کہ سعید بھائی کی جو مشکلات ہیں، جو حاجات ہیں، اس آنے والے کے صدقے میں، اپنے گھر کے وارث اور مالک کے صدقے میں وہ پریشانیاں دور کر ان کی حاجات کو غایت مرام تک پہنچا.